رہے ہیں آج کی بات اور میں ہوں عائشہ نوید۔ ناظرین، بڑا ہی مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے جو جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، جس میں دنیا بھر کے ارکان جو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہیں، انہوں نے اس کے اندر شمولیت کی، اور اس کے اندر پاکستان کی بھی نمائندگی جو ہے وہ شہباز شریف نے کی۔ ناظرین محترم، مسلمان دنیا میں اگر بات کی جائے تو اس جنرل اسمبلی میں بہت سارے ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن جو میں نے آغاز میں شعر پڑھا وہ میرا اسپیشل ایک پوائنٹ آؤٹ میں نے کیا طیب اردوان کو، ترکیہ کے جو صدر ہیں ان کو۔ کیا اسمبلی میں ان کی سپیچ تھی، کیا انہوں نے اپنی پاور کو شو کیا، کس طرح کا پر اعتماد ان کا جو باڈی لینگویج تھی، اور کس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے فلسطین کے بارے میں بات کی۔ ناظرین محترم، ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پر اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اگر سب کی زبان سے اس ہی طرح کا کوئی کلمات نکلتے تو وہ ایک اثر بھی رکھتا، لیکن سب نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہاں پر فلسطین کے بارے میں بات کی، لیکن جو بات طیب اردوان نے کی اس طرح کی بات کسی کے بھی منہ سے نہیں نکلی، یعنی جو وہ بات کہہ رہے تھے اس کو وہ اون بھی کر رہے تھے۔ کیا ان کی باڈی لینگویج تھی، اور سب سے ان کا خوبصورت جملہ جب انہوں نے سٹارٹ میں آغاز کیا، اور آغاز کے بعد انہوں نے کہا نا کہ اے امریکہ، فلسطین کا جو خون ہے یہ تمہارے ہاتھ ہوگا، تمہاری آستین پہ ہوگا۔ یہ جو ایک لفظ انہوں نے بولا نا، انہوں نے ایک اوپن اور کھلا چیلنج کیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کروا رہے ہیں، آپ کی شے پہ ہیں۔ ناظرین محترم، اگر پوری دنیا، جس طرح یوکرین کی ابھی لڑائی ہوئی اور اس کی جنگ بندی میں پوری دنیا بولی، ہر جو پاورفل ملک تھا، جو ترقی یافتہ ممالک تھے، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ مداخلت کی، اور مداخلت کے بعد جو جنگ ہے اس کو ختم کروانے میں اپنا قطعی رول جو ہے وہ ادا کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے فلسطین میں، تو کیا فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کے حالات آپ یہ دیکھیں کہ بچے، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جن کے پاس دودھ نہیں، وہ بچے جو بیمار ہیں ان کے پاس علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ میں فیس بک کے اوپر چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں اور وہ میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک بچی آئی اور اس بچی سے پوچھا، ایک جو ہے وہ نمائندے نے، ایک رپورٹر نے کہا کہ اپنی کوئی خواہش بتائیں، تو اس نے کہا میری صرف ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا کیا خواہش ہے؟ تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ٹینٹ چاہیے کیونکہ میں سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ ایک سٹوری ہے، ایک بچی کی سٹوری ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک وہ بچہ بھی، ایک وہ لڑکا بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرول ہو رہا ہے، جو کہ خالی دیگچیوں کو بجا بجا کر اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا تھا کہ حشر میں جا کے میں اللہ کے سامنے ایک بات کروں گا کہ میں بھوکا تھا، ہمارے پاس کھانا نہیں تھا اور ہماری مدد کسی نے نہیں کی۔ ناظرین محترم، احساس، ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سکون سے سو بھی رہے ہیں، ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ ایک روانی کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن دیکھیں نا وہاں کے حالات آپ دیکھیں۔ ایک فلسطین نے اپلوڈ کی ایک ویڈیو جس میں اس نے جنگ سے پہلے اپنے آفس کا، اپنے گھر کا حال دکھایا، اور اس کے بعد جنگ کے بعد کے حالات دکھائے۔ کھنڈر بن چکا ہے ناظرین محترم فلسطین، لیکن کسی کے جو ہے نا کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ وہ فلسطین کے لیے کوئی بات کرے۔ بات کرتے ہیں سطحی طور پر، بات کرتے ہیں بس ابھی بات کی اور اس کے بعد بات ختم۔ متحد ہونا پڑے گا، ان لوگوں کو متحد ہو کر دکھانا پڑے گا، مسلمان ہو کر ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اٹھیں اور حملہ کر دیں، لیکن کم از کم کوئی جسٹس، کوئی عدالت، کوئی جگہ، کوئی جس طرح اب یہ موقع ملا جنرل اسمبلی کے اندر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب یکمشت ہو کر، ایک جگہ ہو کر، ایک ڈیلیگیشن بنا کر اپنا ایک نمائندہ کھڑا کرتے اور کہتے کہ ہماری طرف سے یہ بندہ جو ہے وہ بات کرے گا، اس کے اندر ہم 8، 10، 12، 15، 20، 25 ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو کیا جو نتن یاہو ہے، جو اسرائیل ہے، اس کو ایک کھلا پیغام نہ چاہتا کہ اب ٹھیک ہو جاؤ؟ جس طرح ایران، جس طرح ترکیہ
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار رہا ہے، تو اس طرح تمام جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک للکار کے ساتھ، پکار کے ساتھ بتانا ہوگا کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے کس قدر سیریس ہیں، کس قدر جذباتی ہیں، کس قدر ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، اور ہم کس قدر اس کے بارے میں اپنے دل میں درد دل رکھتے ہیں کہ اب فلسطین کو آزاد ہو جانا چاہیے، اب فلسطین کے اوپر سے اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سلیوٹ اپنے چینل کے تھرو، اپنی پاکستانی عوام کے ریفرنس سے ان کے بہاف پہ ترکیہ کے صدر کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں، جنہوں نے کیا گھن گرج کے ساتھ کیا برسے ہیں وہ، تو کیا اس کا اثر نہیں ہوا ہوگا؟ کم از کم ایک کھلا پیغام گیا ہے کہ اب جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اب جو ہے نا ترکیہ کے صدر نے، طیب اردوان نے جو ہے اس بیڑے کو اٹھا لیا، اور ان کے پاس یہ پاور ہے، یہ ہمت ہے، اور یہ اللہ نے دی ہے ان تو طیب اردوان اسلام کا شیر بن کے جنرل اسمبلی میں بولے ہیں۔ طیب اردوان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح صحت دے، اور اسی طرح ان کو حوصلہ اور ہمت دے کہ وہ ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے رہیں، ایسے ہی وہ فلسطین کے بارے میں آواز اٹھاتے رہیں، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور تجزیے اور کسی اور تبصرے۔